اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس کے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بہت ساری روشن دلیلیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے بس وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ قضا کر لے، یعنی دوسرے دنوں کے اندر اپنی گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ نرمی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اپنی گنتی کے دنوں کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی بڑائی بیان کرے۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین قرآن پاک کی فضیلت کا بیان فرما رہے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مقدس مہینہ ہے، اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا۔ یہ ایسا فضیلت والا مہینہ ہے اور فضیلت والی کتاب بھی اسی کے اندر اتاری گئی۔ مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیمی صحیفہ کو یکم رمضان مبارک کو اتارا تھا، اور تورات کو اللہ تعالیٰ نے 6 رمضان مبارک کو اتارا تھا، اور انجیل کو 13 رمضان مبارک کو اتارا تھا۔ دوسری روایت اس کی تصدیق کرتی ہے کہ رمضان مبارک کو 17 رمضان مبارک کو قرآن پاک کو اتارا تھا، اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ 24 رمضان مبارک کو قرآن پاک کو اتارا تھا۔ پھر ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ 13 رمضان مبارک کو زبور کو اتارا گیا تھا، اور 18 رمضان مبارک کو انجیل کو اتارا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر سراسر ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور سراسر نور ہے اور ہدایت کا راستہ ہے، اور کھلم کھلا دلیلیں ہیں، روشن دلیلیں ہیں کہ جو شخص اس کے ساتھ قرب رکھتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ ہدایت کے راستے کو پا جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت پا جاتا ہے۔ جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکام فرمائے ہیں اس پر عمل کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا اسی کے مطابق قرآن پاک پر عمل کرتا ہے، تو وہ شخص ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر سراسر ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان روشن دلیلیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا یہ حق کا راستہ ہے، یہ نہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر اس قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا۔ پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص تم میں سے رمضان مبارک کا مہینہ پائے اسے چاہے کہ وہ روزے رکھے، اس سے بہتر کام کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ رمضان مبارک کے روزے رکھے کہ تم پر فرض کر دیے گئے، جیسے پچھلی آیاتوں کے اندر گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کام یہی ہے کہ اپنے روزے ادا کرے اور روزے رکھے۔ فرمایا وہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پاتا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
پھر فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص تم میں سے مریض ہو اور جو سفر کی حالت میں ہو تو اس سے تھوڑی رخصت دی گئی ہے، وہ اپنی گنتی کے دن بعد میں پورے کر لے۔ سختی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، جو 5 احکام ہیں، بنیاد ہیں دین اسلام کی، یہ بھی ایک حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نرمی فرمائی، وہ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو چنا ہے اور ہمارے لیے نرمی والا دین چنا ہے، اور دین کے اندر نرمی ہے، سختی نہیں ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب تم گنتی پوری کرو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق پھر اس کا شکر بجا لاؤ۔ جس ہدایت پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں لا کر کھڑا کر دیا تو تم اس کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ تو نے ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے تیرے اس فریضے کو ادا کیا، اور تو نے سراسر ہدایت فرمائی، ہمیں یہ قرآن پاک دیا، ہمیں دین اسلام دیا، اس لیے ہم تیرے شکر گزار بنتے ہیں اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔